الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ پورے اولاد آدم سے، پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب بھی تمہارے پاس پیغمبر پہنچیں تمہارے پاس سے، جو تمہیں میری آیات سنائیں، یعنی کہ تم میں سے پیغمبر پہنچے، رسول کا مطلب اصل میں پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، تو جو بھی تمہارے اندر سے پیغام تم تک پہنچانے آئے، جو میری آیات تم پر تلاوت کرے، تمہیں پڑھ کر سنائے، تمہارے آگے بیان کرے، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جس نے بھی، جن لوگوں نے بھی تقوی اختیار کر لیا، بچ بچا کے چلنا شروع ہو گئے اور اپنی اصلاح کر لی، تو پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا سیدھا ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو تم نے سیریس لینا شروع کر دیا، ان کو جب بھی تمہارے پر بیان ہوئی، تمہارے سامنے آئی، اور تم نے اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، ان چیزوں سے بچ گئے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، جن سے خبردار کیا جا رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تقویٰ کا مطلب اصل میں بچنے کے ہوتے ہیں، تو جس نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنی اصلاح کر لی، صحیح ڈگر کے اوپر آ گیا، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم اس کو نہیں لاحق ہوگا۔ ابھی خوف اور غم صرف کوئی قیامت تک ہم نہ سمجھے، جنرل لینٹر میں استعمال کی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جب تمہارے پاس پیغمبر آ جائیں تو تم نے اپنی اصلاح کر لی، تو تم خوف سے بھی بچ جاؤ گے، غم سے بھی بچ جاؤ گے۔ میں کہ والذین کذبوا، جنہوں نے اس کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو سیریس نہیں لیا، اس کو نہیں غور کیا، اپنی اصلاح سے نہیں کی، جن چیزوں سے روکا جا رہا تھا، جن سے بچنے کا کہا جاتا ہے، ان چیزوں سے نہیں بچے، اس کو جھٹلا دیا، تو کیا ہوگا؟ واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم زیادہ عقلمند ہیں، تم پیچھے ہٹو، انہوں نے تکبر کیا۔ واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ان کے لیے پھر جو ہے جہنم کا ہی پھر فیصلہ ہے، وہ پھر آگ کے رستے کے اوپر ہی جائیں گے اور اسی کے اوپر ہی رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مختصر انداز سے ایک بڑی جامع چیز سمجھا دی کہ جب بھی اللہ کی نشانی ہمارے سامنے آئیں گے، اللہ کی آیات کو ہمیں آ کے سنا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، قصے کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو اس کے مطابق بچ گیا، جس نے جسے روکا ہے، روکنے کا حکم دیا، بچ گیا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا شروع کر دیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے برعکس سے پھر الٹے راستے پہ چلے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا سرٹیفکیٹ، آگ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، پھر وہ اسی کے اندر ہی رہے گا۔ اور پھر میں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ یہاں پہ یعنی کہ کئی مقامات پہ اس طریقے سے یہ جوڑا استعمال ہوتا ہے قرآن میں کہ اللہ کی آیت، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دے یا کہ اللہ کی آیت کو جھٹلا دے۔ اس کا یعنی کہ علماء بڑے اچھے طریقے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، اب بھی یعنی کہ کوئی اللہ کا نام لے کر اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو گویا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ بھی اللہ نے یہ کہا اس نے نہیں کہا، وہ بھی ظالم ٹھہرایا۔ اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ نے واقعی یہ کہا، تم نے اس کو جھٹلا دیا، نہیں اللہ نے کوئی ایسا نہیں کہا، تو پھر تم ظالم ٹھہرا ہے۔ دونوں میں سے ایک فریق جو ہے وہ ضرور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، دونوں کے اوپر کسی ایک پر ظلم کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وہ جو اللہ کو جھوٹ باندھ رہا ہے، اگر وہ اس نے جھوٹ کہا تو وہ جھوٹا ہو گیا، وہ ظالم ہو گیا، اگر اس نے صحیح کہا تم نے اس کو جھٹلا دیا تو پھر تم ظالم ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، کون بدبخت ایسا ہوگا جو اللہ کو جھوٹ مان لے وہ بھی، یا پھر اس کے آخ کو جھٹلا دے وہ بھی۔ ہمیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر پھر جو کتاب میں سے کا حصہ ہے وہ ان کو پہنچے گا۔ کیا مطلب کتاب کے حصے کا؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر رکھے ہیں، ریٹن آرڈر جو اللہ نے جاری کر رکھے ہیں کہ یوں کرو گے تو یہی ہوگا، لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا، تو جو بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گا اس کو اس لکھے ہوئے کا لازمی نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے، ایک لازم ملزوم چیزیں جو کر رکھی ہیں کہ یہ ہوگا تو اس کا عمل کا رد عمل یہ لازمی ہوگا، تو جو بھی اس قسم کا کام کا ارتکاب کرے گا اس کو اس کا حصہ لازمی ملے گا، اس سے بچ نہیں پائے گا۔ ہمیں کہا حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے پیغمبر اس تک پہنچ جاتے ہیں، جب ہمارے بھیجے ہوئے رسولنا سمرا یہاں پہ فرشتے ہیں، یہ توفونہم، تو پھر ان کو پورا اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اپنے
قابو میں کر لیتے ہیں۔ قالوا پھر وہ کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، آج ہمیں کوئی نہیں مل رہے۔ یعنی کہ جو دنیا کے اندر اللہ کو بھولے بیٹھ رہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے رہے، اوروں سے دعائیں کرتے رہے، اوروں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھے بیٹھے رہے کہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں مجھے بچا لے گا۔ جب وہ وقت آئے گا تو پھر پوچھیں گے فرشتے کہ ہاں کدھر ہیں وہ بچانے والے جن کو تم دعائیں کرتے، جن کو تم پکارا کرتے تھے؟ جواب ان کا کیا ہے کہ قالوا، ان کا ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، ہمیں نہیں مل رہا، جو کہاں چلے گئے۔ وہ شہدوا علی انفسہم، اور اپنے اوپر اپنی جانت پر وہ گواہی دیں گے اس چیز کے، انہم کانوا کافرین، کہ وہی کفر کرنے والے تھے، وہی انکار کرنے والے تھے، وہی کافر تھے، وہی غلط روش پہ چلتے تھے۔ اب اس دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اپنے آپ کا احساس ہو جائے گا کہ ہم ہی غلط تھے۔ لیکن اس وقت یہ احساس کا فائدہ کو نہیں ہونے لگا، وہاں پہ اس وقت کی توبہ یا اس وقت کا احساس، اس وقت کی ندامت وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اگلا فیصلہ بھی ساتھ ہی آ رہا ہے کہ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی امتوں میں جو تم سے پہلے بھی داخل ہوئی، تم سے پہلے گزری، یعنی کہ جنہوں نے پہلے نافرمانیاں کی، فرعون اور اس قسم کے ساتھی حامان، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی قصے بیان کیے، کئیوں کے نہیں بیان کیے، جو بھی اس کفر کے روی پر چلے، جاؤ تم بھی انہیں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، من الجن والانس فی النار، جنات میں سے بھی، انسان میں سے بھی آگ کے اندر چاہو، تمہارے لیے بھی آگ کا فیصلہ ہے۔ یعنی کہ اس وقت کی توبہ، اس وقت کی شرمندگی، اس وقت کا احساس، اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف، وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو ہے مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ مہلت زندگی کے اندر اندر ہی، جب تک ہمارے پاس یہ دنیا کی زندگی موجود ہے، ہوش و حواس، ہمارا اختیار ہمارے تک موجود ہے، اس وقت یعنی کہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تو فرشتے لینے آ جائیں گے، اس وقت تو ان کے اختیار میں چلے گئے، تو اس وقت یہ مہلت پھر ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جو بھی امت وہاں پہ داخل ہوتی ہے وہ دوسرے کے اوپر بھی لعنت کرتی ہے، جو اس کی بہن قوم، یعنی کہ اس کی بہن کا لفظ یہاں پہ اختہا کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ اس جیسی قوم جب آتی ہے تو اس کو ایک بہن سے تعبیر کیا تھا، گویا کہ ایک جیسی ہیں، تو دوسری کے اوپر لعنت بھی ہوتی ہے کہ لعنت تمہارے پر، تم بھی یہیں پہ آ گئے۔ رحمت سے دوری یعنی کہ سب کے لیے وہاں مقدر بنتی ہے۔ حتی اذا دارکوا فیہا جميعا، جب یہاں تک کہ سب کے سب جب وہاں پہ جمع ہو گئے، جس نے جانا، قالت اخراہم لاولاہم، تو پھر کہا ان میں سے پہلی نے دوسری کے لیے، جو دوسری آیت انہوں نے پہلے کے لیے کہا ربنا ہؤلاء یضلون، اے ہمارے رب یہی لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کے دیکھیں گے دوسرے کو کہ ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے، یہ ہمارے سے پہلے جہنم میں پہنچے کھڑے ہیں، جب خود بھی وہاں پہنچیں گے یہ کہیں گے یا اللہ یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فاتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو آقا دگنا عذاب دے، کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ہم تو معصوم تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ پڑے، یہ خود بھی جہنم میں گئے اور ہمیں بھی لے ڈوبے، ان کو دگنا عذاب دے۔ وَقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، جواب ملے گا کیا کہ سب کے لیے دگنا ہے مگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک قسم کا دگنا عذاب جھیل رہا ہوگا، اپنے آپ کو جو کیا سو کیا، اس کے بعد دوسرے کو بھی گمراہ کرنے کا، یعنی کہ ہر بندہ کسی نہ کسی اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا صحیح ہوں، میں نے بڑی چیز حاصل کر لی، سب کے سب پاگل ہیں، وہی چیز آگے دوسروں کو بتاتا ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کو بتائے، اپنے یار و دوستوں کو بتائے، کسی نہ کسی کو آگے بات پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہی اس کا حصہ، اپنا گمراہ ہونے کا بھی عذاب اور دوسرے کو گمراہ کرنے کا عذاب، وہ دگنا عذاب اس کو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جواب یہ قال لکل، سب کو ڈبل ہو رہا ہے، سب نے یہی حرکتیں کی ہیں جو تم کہہ رہے ہو، تو انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے بھی آگے دوسروں کو گمراہ کیا ہے، ولکن اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے تم کیا کیا کچھ کرتے رہے۔ فرمایا کہ وقالت الاولاہم لاخراہم، دوسری اپنی پہلے کے لیے کہے گی، وقالت اولاہم پہلے والے، لاخراہم دوسرے والے کے لیے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہمارے پر کوئی فضیلت تو نہیں ہے، تمہیں کس بات کا ڈبل کر، جس ہم تیری روش پہ تھے تم بھی اسی روش پر ہی ہو، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب پہ بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کما کے آئے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم دنیا میں اکٹھا کیا ہے اس کا بھگتان یہی ہے، اب تو بھگتو، اب تو سزا ملے گی ملے گی، اب تو یہاں معافی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چند آیات کے اندر بڑا زبردست ایک منظر کھینچا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، ایک یعنی کہ کنکلوژن نظر آیا تھا یہاں پہ، اللہ نے شروع سے لے کے اینڈ تک پورا تذکرہ کر دیا ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی، یہاں پہ یعنی کہ سٹارٹ ہو رہا ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی میرا پیغام پہنچانے والا تم تک پیغام لے کے پہنچے، تو تمہارا کام یہی ہے کہ میری آیات سے اپنی اصلاح کرو۔ جب اللہ کی آیات سنے جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے، تمہارا کام ہے رک جاؤ، جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے بچ جاؤ، جو اپنے کام ٹھیک کرنے کا ہے اپنی اصلاح کر لو، یہ تم رویہ اختیار کرو گے، پھر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن دنیا میں بھی کوئی خوف غم نہیں ملے گا، آخرت میں بھی کوئی نہیں ملے گا، تمہیں سکون ہی سکون ہوگا تمہاری زندگی میں، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلو گے، زیادہ چلنے کا حق ہے۔ مشکلات آئیں گی، مشکلات سے وہ نہیں ہے، امتحانات آئیں گے، لیکن امتحان کو جھیلنے کا طریقہ انسان کو آ جاتا ہے، انسان میں سے پاس ہونے کا ایک طریقہ انسان کو آ جاتا ہے۔ اسی کے یہاں پہ اسکولوں میں پیپر بھی ہوتے ہیں، ہر بچے کو امتحان دینا پڑتا ہے، پیپر دینے پڑتے ہیں، کیونکہ جو محنتی بچے ہوتے ہیں وہ امتحانوں میں سے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں، وہ اچھے نمبر لے کے
پاس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے معاملات میں بھی ہے، دنیا کے معاملات میں صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، مشکلات ان کو بھی آئی ہیں، پیغمبروں کو بھی مشکلات آئی ہیں، لیکن وہ امتحانات میں اپنے آزمائش میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، فل مارکس لے کے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گے تو امتحانات بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن انسان اس میں اچھے طریقے سے گزر جائے گا، اللہ کی مدد اس کی ساتھ ہوگی جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس طریقے سے چلے گا اس کے لیے تو کوئی خوف غم نہیں ہے، لیکن جو اس کے برعکس چلے گا، جھٹلائے گا، تو پھر آگ کا عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے سارے آخرت کا معاملے بتا دے گا، جب اس طریقے سے تم جاؤ گے دنیا سے اپنی مرضیاں کر کے جاؤ گے، آخرت میں پھر بچانے والا کوئی نہیں ملے گا، انہی امتوں میں تم بھی داخلے جاؤ گے، جنات اور انسان میں، جب پہلے تمہاری نافرمانی کرتے رہے جس آگ میں وہ گئے اس میں تمہیں بھی جھونک دیا جائے گا، اور وہاں پہ لعنتیں ملامتیں ہوں گی اور پچھتاوے ہوں گے، وہاں پہ کوئی وہ ان کی امید کی کرن پھر وہاں پہ وہ نہیں ہوگی، تو بس عذاب ہی عذاب، سزا ہی سزا پھر وہاں پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں، جو اللہ نے اپنی آیات ہم تک بھیجی ہیں، ہمیں ان کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔